میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہیں، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو صدر مملکت ہیں ان کی جانب سے ججز تقرری کی جو سمری انہیں موصول ہوئی تھی، جس کے اوپر 15 دن کا جو آئینی وقت ہوتا ہے وہ گزرنے کے باوجود بھی دستخط نہیں کیے گئے، تو معاملہ ٹیک اپ ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. اور پھر ہائی کورٹ میں آج تحریری جواب طلب کیا گیا تھا وزارت قانون سے. اٹارنی جنرل آف پاکستان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہوا تھا، تو اس کے اوپر بالآخر صدر مملکت نے دستخط کر دیے. آج 3 معزز ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا، انہوں نے اپنا حلف بھی اٹھا لیا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ تاخیر کی جو وجہ بتائی جاتی ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کچھ ناخوش تھے، اور اس حوالے سے یعنی کچھ ججز جو تھے لاہور ہائی کورٹ کے، ان سے متعلق کچھ ایسی معلومات بھی سامنے آ رہی تھی جو کہ مس ڈیکلریشن تھا. بہرحال آئینی تقاضا تھا جسے پورا کرنا ضروری تھا، اور پھر بالآخر صدر مملکت نے اس ضمن کے اندر جو اپنا ایک دستخط نہ کرنے کا فیصلہ تھا وہ واپس لیتے ہوئے دستخط کر دیے. اس حوالے سے عامر الیاس رانا صاحب کا ٹویٹ موجود ہے کہ جن کے مطابق اسپیکر ایاز صادق اور ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب نے کلیدی کردار ادا کیا، اور صدر مملکت بالآخر انہوں نے دستخط کر دیے. اب یہ جو ہیجان کی کیفیت کھڑی ہوئی تھی وہ ہیجان ختم ہو گیا، اور اب جو تنازع ایک بڑھ رہا تھا اس تنازع کو ختم کر دیا. تو بظاہر اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے اس میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی ناراضگی جو ہے وہ صدر کے آفس اور وزیر اعظم کے آفس کے درمیان موجود نہیں ہے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں اور اگلی بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو جیل میں سہولیات سے متعلق جو درخواست تھی اس کی آج سماعت تھی. سلمان صفدر صاحب نے جو کہ عدالت میں اپنا جواب داخل کرایا ہے، اس میں انہوں نے 3 آپشنز دیے ہیں. ایک آپشن تو یہ تھا کہ بشرا بیگم کو اور عمران احمد نیازی کو عدالت بذات خود طلب کرے، اور طلب کروا کر ان کو جو ہے ان سے استفسار کرے کہ ان کو جو جیل میں سہولیات دی گئی ہیں کیا وہ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں، کیونکہ قید تنہائی سے متعلق یہ درخواست تھی. دوسرا جو انہوں نے آپشن یہ دیا کہ دونوں قیدیوں کے بیانات جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کیے جائیں، اور تیسرا یہ کہ ایک لوکل بورڈ یا کمیشن تشکیل دیا جائے جو اڈیالہ جیل جا کر دونوں قیدیوں سے ملاقات کرے اور ان کے حالات کا جائزہ لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرائے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو ایک فیملی کمپاؤنڈ میں اکٹھے قید کرنے یا دن میں کم از کم ایک ملاقات کرانے اور ایک کھانا اکٹھا کھلائے جانے سے متعلق انہوں نے استدعا کی ہے. انہوں نے کہا کہ کتابیں ٹی وی فراہم کرنے سمیت مزید چیزیں بھی انہوں نے جو ہے وہ عدالت سے مانگی ہیں. عمران احمد نیازی ایک قیدی ہیں، بشرا بیگم ایک قیدی ہیں، دونوں کو مختلف عدالتوں نے سزائیں سنائی نہیں ہیں، تو پھر ان کو وہ سہولیات کیسے میسر آ سکتی ہیں جو آج تک کسی قیدی کو نہیں ملی. لیکن سلمان صفدر صاحب کی ڈیمانڈ دیکھیں. اچھا، سلمان صفدر صاحب عدالتوں سے ایسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس کی کوئی یعنی اس سے پہلے نظیر موجود نہیں ہے، لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا لاڈلا پرو میکس کا جو سٹیٹس ملتا رہا وہ عادتیں خراب ہو چکی ہیں، اور انہی خراب عادتوں کی وجہ سے اس قسم کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی روزانہ کم از کم ایک کمپاؤنڈ میں قید کیا جائے، یا کم از کم ایک مرتبہ ملاقات ہو جس میں یہ کھانا بھی اکٹھے کھائیں. یعنی کمال بات ہوگی ہے. اچھا، عمران خان صاحب کو ظاہری بات ہے جو کہ ایک سابق وزیر اعظم ہیں، اس حیثیت سے ان کو جو کلاس ملی ہوئی ہے وہ بشرا بیگم کو وہ کلاس نہیں مل سکتی. اب بشرا بیگم بھی خواہش رکھتی ہیں کہ ان کو وہی سہولیات میسر آئیں جو عمران احمد نیازی صاحب کو میسر آئی ہوئی ہیں. لیکن پھر دوسری جانب تضادات یہ دیکھیں کہ بشرا بیگم کہتی ہیں کہ مجھے وہ مراد ملیں، وہ سہولیات ملیں جو عمران خان کو حاصل ہیں. لیکن یہاں کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف والے نیریٹو بناتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو تو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ جتنا جبر اور جتنی مشکل جیل عمران احمد نیازی کی ہے وہ پاکستان میں کسی قیدی کی نہیں ہے. یعنی ایک بات پر یہ قائم نہیں رہتے.
اب انہوں نے اب دوسری طرف اگر ہم بڑھیں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کچھ یوٹیوبرز نے پہلے کہا جی کہ عمران احمد نیازی صاحب کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا ہے. پھر کچھ یوٹیوبرز نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو گیا تھا کہ ان کو ایمرجنسی میں پیمز ہسپتال لایا گیا اور وہاں پر ان کو لا کر ان کا علاج کرایا گیا. پھر کچھ یوٹیوبرز نے یہ کہا جی کہ کیونکہ آنکھ بھی ان کی خراب تھی تو وہ بھی ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے تھی اور وہ بلڈ کلاٹ بنا تھا اور وہ بلڈ کلاٹ ان کی آنکھ میں آیا اور اب ان کی آنکھ 85% ضائع ہو چکی ہے. اب یہ مختلف دعوے جو ہے وہ مختلف اطراف سے ہو رہے تھے. تو پھر ایک امریکہ کے اندر ایک یوٹیوبر موجود ہیں جن کا نام وجات خان ہے. انہوں نے تو یہ تک بات کہہ دی کہ جناب عمران احمد نیازی صاحب کو ان کو جی ایچ کیو کے اندر کسی جرنل نے کسی بڑے سورس نے یہ بات بیان کی ہے کہ عمران خان صاحب ایکسپائر ہو چکے ہیں. یعنی خدا کا خوف نہیں کرتے یہ لوگ، اپنے ویوز کے لیے اپنے ڈالرز کے لیے کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں. وجات خان جو کہ وہی جو کہ ٹوائلٹ کے اندر لیٹ کر، یعنی ٹوائلٹ کے اندر جو ٹپ لگا ہوا تھا باتھ ٹب کے اندر لیٹ کر جنہوں نے تصویریں بنائی تھیں، جنہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کے جو واش روم کے اندر WCO کے اوپر بیٹھ کر اپنی تصویر کھنچوائی تھی، جی وہی والے وجات خان صاحب، انہوں نے یہ سنسنی پھیلائی ہے. اب یہ سنسنی پھیلانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ بھائی جو باقی لوگ ویوز لے رہے ہیں تو میں پیچھے کیوں رہوں، جو باقی لوگ ڈالر چھاپ رہے ہیں وہ میں کیوں نہ چھاپوں. تو یہی وجہ ہے جی. میں اب آپ کو وہ خبر دوں گا الحمدللہ جو کہ 100% درست ہے، جو کہ اس وقت یعنی جس میں 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے. اور خبر یہ ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب کا بلڈ پریشر بالکل نارمل ہے. خبر یہ ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے. خبر یہ ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب کی جو آنکھ کے پروسیجر ہوئے تھے وہ 5 کے 5 پروسیجر مکمل ہو چکے ہیں. خبر یہ ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب کی آنکھ الحمدللہ ریکور کر چکی ہے. خبر یہ ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب ایک ٹائم کے اوپر 3 بندوں کا کھانا کھا جاتے ہیں. خبر یہ ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب جو ہے وہ صبح کہ سورج چڑھنے سے لے کر شام ڈھلنے تک وہ کسی بھی وقت جب دل چاہے ایکسرسائز کر لیتے ہیں. خبر یہ ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب کو مشکتی ملا ہوا ہے. خبر یہ ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب کے کپڑے تک وہ مشکتی دھوتا ہے، ان کے کھانے وہ پکاتا ہے، ان کے باتھ روم کی صفائی وہ کرتا ہے. کسی قسم کا کوئی جو لیبر ورک ہے وہ ان کو نہیں کرنا پڑتا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ سہولیات عمران احمد نیازی صاحب کو حاصل ہیں، جو ان کے پاس مختلف بیرکوں کو جوڑ کر ان کا ایک سیل بنایا ہوا ہے. وہاں پر 40 سے زائد لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے. یعنی اسی جیل کے اندر جس جگہ کے اوپر 40 سے زائد قیدی رہتے ہیں وہاں پر اکیلے عمران احمد نیازی رہ رہے ہیں. تو یہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو کہ حقیقت پر مبنی ہے، جو کہ سچ ہے اور جس کو کوئی 19 سے 20 بھی قرار نہیں دے سکتا. لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت کرنے والے یوٹیوبرز ہیں انہوں نے اپنی دکان کھولی اپنے ڈالرز کے لیے، اپنے ویوز کے لیے، اپنے جیب خاص کے لیے جھوٹ کی فیکٹریاں جناب سٹارٹ کر دی ہیں. یہ کہنا جی کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کو آنکھ ان کی خراب ہو چکی ہے، وہ آنکھ ضائع ہو چکی ہے ایک آنکھ، یعنی وہ دجال سے تشبیہ دیتے ہیں. کبھی ان کو امت مسلمہ کا عظیم لیڈر بناتے ہیں، کبھی ان کو پائلس کا جو ہے وہ مریض قرار دیتے ہیں. یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. خان صاحب الحمدللہ صحت مند بھی ہیں، تندرست بھی ہیں اور کسی قسم کا ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور ایکسرسائز بھی ٹکا کے کرتے ہیں اور کھانا بھی ٹکا کے کھاتے ہیں. بہر جی آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی بات یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے باہر اپنا احتجاج رکھا اور سپریم کورٹ کے باہر جو احتجاج رکھا تو سب سے پہلے شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہے وہ سپریم کورٹ پہنچی اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف کر دیا. انہوں نے کہا جی 50 کروڑ روپیہ جو باہر سے آیا تھا وہ کدھر گیا؟ یعنی پارٹی فنڈ میں آنے والا 50 کروڑ روپیہ وہ کہہ رہے ہیں کس نے کھا گیا، کون کھا گیا، کدھر گیا وہ؟ پھر انہوں نے کہا کہ علی مین گنڈا پور نے بھی 40 کروڑ روپیہ کنٹریبیوٹ کیا تھا تو وہ 40 کروڑ روپیہ کدھر گیا؟ اب اس کا حساب کتاب سلمان اکرم راجہ صاحب سے شاندانہ گلزار صاحبہ نے مانگا ہے. وہ کیا کہہ رہی ہیں آئیے سنتے ہیں. بہت غلط بات کہہ رہے ہیں سلمان صاحب. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو قیدیوں کا پیسہ امریکہ سے آیا 50 کروڑ وہ کس نے کھایا، پھر کون اس کا جواب دے گا؟ اگر میں نے بتایا کہ جو علمین نے 40 کروڑ دیا وہ پیسہ کون کھا گیا تو پھر کسی کے منہ پہ کچھ نہیں رہے گا. اب شاندانہ گلزار صاحبہ نے جو الزامات لگائے ہیں ستارے گردش میں آ چکے ہیں. اب یہ 3 خواتین کی جانب سے جو حملہ ہوا سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر، تو راجہ صاحب نے کہا جی کہ میری زندگی تو ایک کھلی کتاب ہے اور مجھ سے متعلق جو ہے مجھے کچھ وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے.
وہ کیا کہہ رہی ہیں آئیے سنتے ہیں. ان کو جواب دینا ہوگا اپنے الزامات کا، ان کو ثبوت پیش کرنے ہوں گے. میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے، میں یہاں کوئی پیسہ کمانے نہیں آیا. میرے ٹیکس ریٹرن آپ دیکھ لیجیے، آخری ٹیکس ریٹرن میرا 30 کروڑ روپے کا ہے. وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں میں پیسہ کمانے نہیں آیا بلکہ وہ پیسہ لٹانے آئے ہیں. میرے خیال سے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. بہرحال جی یہ تو ان کی اپنی جسٹیفیکیشن ہے، لیکن بہرحال ان کے ستارے میرے لحاظ سے گردش میں ہیں. اچھا معاملہ یہاں پر رکتا نہیں ہے جی. سلمان اکرم راجہ صاحب کے لگتا ہے کہ ستارے گردش میں آ چکے ہیں، کیونکہ مشال یوسف زئی صاحبہ نے بھی کہہ دیا کہ اڈیالہ جیل کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب نے عمران احمد نیازی کے سامنے ان سے معافی مانگی تھی. آپ سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھے کہ میرے سینیٹر بننے کے بعد کیا عمران خان صاحب کے سامنے انہوں نے مجھ سے معافی نہیں مانگی تھی؟ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور انہوں نے کہا کہ مشال چھوٹی بہن ہے، غلطی ہوئی ہے، آئندہ ایسے نہیں ہوگا. اب دیکھیے مشال یوسف زئی نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا بس چلے تو وہ مجھے 1 منٹ سے پہلے پارٹی سے نکال کر باہر پھینکیں، لیکن انہوں نے چیلنج کیا کہ ان کے خلاف جو نوٹیفیکیشن نکال کر دکھائیں سلمان اکرم راجہ. اب یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے جو لگتا ہے کہ ستارے گردش میں ہیں، کبھی علیمہ خانم کے ہاتھوں ان کی تذلیل اور تضییق ہوتی ہے، کبھی شاندانہ گلزار صاحبہ ان کے اوپر الزامات سنجیدہ قسم کے لگا رہی ہیں، اور اب مشال یوسف زئی صاحبہ نے بھی یعنی ان کے پلے کچھ نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں سلمان اکرم راجہ کی اور مشال یوسف زئی کی، وہ بھی ملاحظہ کریں. اوے بی بی، میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے، میں نے زندگی ایسے نہیں گزاری. میری زندگی کا ایک لمحہ نہیں ہے جس پہ کوئی انگلی اٹھا سکے. بولو جو بول سکتی ہو تم. کون سی بات میں نے کی ہے جو سازش تھی؟ بتاؤ سب کو میری سازش. میری زندگی ہر بندہ جانتا ہے جو مجھے جانتا ہے 5 سال کی عمر سے. ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے کوئی شرم ہو یا جس کو مجھے چھپانے کی ضرورت ہو. میں نے بہت کھلی زندگی گزاری ہے، سچ کے ساتھ، ہمت کے ساتھ. بولو اب تم. اور عدالتوں میں پارلیمنٹیرینز کا کام نہیں ہے سر. پارلیمنٹیرینز عدالتوں کے باہر کھڑے ہوں گے. پریشر آپ کے بار کونسل کے ممبرز نے بنانا ہے، جن کے کو آپ نے پیسے لے کے ٹکٹس دیے، سازشیں اور لابنگ کر کر کے آپ نے اپنی ٹیم جن کا پی ٹی آئی اور ایل ایف سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کو ممبران بنایا، اپنی فیسز بڑھائیں، اپنے لیے کروڑوں کی کنسلٹنسیاں لیں. کہاں ہیں لوگ؟ آپ نے کوئی دیکھے ہیں؟ آپ مجھے دکھائیں نا کوئی ایک شخص. مجھے غلط ثابت کرے، میں اس گروپ پہ معافی مانگ لوں گی. لیکن سازشیں ہوئی ہیں سر، جھوٹ بولا گیا ہے، اور آپ روز آ کے کہتے ہیں پارلیمنٹیرینز یہ وہ. جواب دیں ہمیں، کدھر ہے پاکستان بار کونسلز کے ممبرز؟ کدھر ہے پنجاب بار کونسل کے ممبرز؟ آپ نے کی ہے سازشیں. آپ نے خان صاحب کے اکاؤنٹ کو استعمال کر کے اپنے لیے ٹویٹیں کرائی ہے. آپ نے بہت کچھ کرایا ہے. میں لکھنے پہ آؤں نا سر تو ایسی باتیں ہیں کہ آپ خود حیران پریشان ہو جائیں گے کہ خان صاحب کے سامنے کیا کیا کہا گیا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جس کا سیکرٹری جنرل ہے، اور یہ وہ پارلیمنٹیرینز ہیں جنہوں نے لوگوں کو موبلائز کرنا ہے، جنہوں نے 27 ستمبر والی لانگ مارچ کرنی ہے. اب یہ آپس میں دست و گریبان ہیں. ان کے حالات اتنے پتلے ہو چکے ہیں کہ یہ یعنی اکٹھے مٹ کر رہ نہیں سکتے، یہ ایک موقف اختیار نہیں کر سکتے. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے در و دیوار ہلا دیں گے، ہم حکومت کو بیک فٹ پہ لے آئیں گے اور عمران خان کی رہائی کروائیں گے. تو عمران خان کی رہائی کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ نہ چننا انج نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. اور جہاں تک رہا سوال کہ عمران احمد نیازی صاحب تک رسائی کا، تو وہ بھی بظاہر مجھے ممکن دکھائی نہیں دے رہی. میری ذاتی رائے مانے تو اب جس قسم کی گارنٹیز دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، بالخصوص سہیل آفریدی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرا دی جائے تو اس ملاقات کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. جس قسم کی گارنٹی حکومت چاہتی ہے وہ دینے کو تیار ہیں. تو اس کے بعد تو آئی بلیو کہ ملاقات کرا دیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اس وقت تک عمران احمد نیازی صاحب کی ملاقات نہیں کھل سکی، اور آج بھی کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوگی. اب وقت تو تقریباً گزر چکا ہے جو ملاقات کا ہے، لیکن ان کی ملاقات ممکن دکھائی نہیں دے رہی. ہاں سہیل آفریدی صاحب نے جو آج احتجاج کی کال دی تھی، جو انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکین پارلیمنٹ اور دیگر وکلا جو ہے وہ اکٹھے ہوئے، تو اس سے سپریم کورٹ کی حیثیت کے اوپر کیا فرق پڑا جی؟ کوئی فرق نہیں پڑا. تو لہٰذا ان کے لیے یہی بات ہے کہ یہ مومنٹم اپنے بنانے کے لیے، بظاہر اپنے کارکنان کو یہ دکھانے کے لیے کہ جناب وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں عمران احمد نیازی کی رہائی کے لیے، تو یہ ان کو دکھاوا ہے، ورکرز کے لیے دکھاوا ہے. عملی طور پر اس سے کوئی آبجیکٹیو اچیو نہیں ہوگا. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ یہ جو کال ہے 27 ستمبر کی، یہ پاکستان تحریک انصاف کی اکیلے نہیں ہے،
یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اندر جتنی جماعتیں ہیں یہ تمام کی کولیکٹیو کال ہے. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو کولیکٹیو کال جس کو قرار دیا جا رہا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جتنی مرضی جماعتیں پلس کر لیں تو وہ رہے گی پاکستان تحریک انصاف، جس میں محمود خان اچکزئی صاحب جن سے ملاقات کرنے کے لیے گزشتہ رات سہیل آفریدی صاحب جناب وہ پہنچے تو محمود خان اچکزئی کے ساتھ تو 4 بندے ہوتے ہیں جی. تو محمود خان اچکزئی صاحب یعنی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ان کے ساتھ تو 4 نہیں تو 8 بندے یہ لے آئیں گے. چلیں جی 8 نہیں جناب یہ 800 بندے لے آئیں گے. تو کیا اس سے عمران احمد نیازی صاحب کی رہائی ہو سکے گی؟ کیا اس سے ان تک رسائی ممکن ہو سکے گی؟ تو ایسا ممکن دکھائی نہیں دے رہا. رستہ ان کے پاس ایک ہی تھا کہ یہ بڑھتے یہ جاتے پرائم منسٹر کے پاس، لیڈر آف دی اپوزیشن تھے نا جی قومی اسمبلی کے اندر، تو یہ پرائم منسٹر سے مل کر پرائم منسٹر سے کوئی منت اللہ کر کے کسی طریقے سے سہیل آفریدی یا دیگر یا فیملی ممبران کی ملاقات کروا دیتے. لیکن وہ رستہ تو انہوں نے اڈاپٹ کیا نہیں. اب جو رستہ یہ اڈاپٹ کر رہے ہیں اس رستے نے ان کے لیے کسی قسم کی کوئی جو سہولت ہے وہ برآمد نہیں کرنی، اور نہ ہی عمران احمد نیازی تک ان کی رسائی جو ہے یہ ممکن کرا پائیں گے. یہ خالی جو سوشل میڈیا کو اپنی ایپیٹائٹ دینے کے لیے یعنی سہیل آفریدی اور جنید اکبر جو ہے وہ محمود خان اچکزئی سے ملاقات کی، اور یہ نشستم گفتم برخاستم سے زیادہ جو ہے نا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت چاہوں گا جی. اللہ حافظ.